الحمد لله والصلاة على يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوانان دین، اولا ہم رب کریم کا شکر ادا کریں جس عظیم رب نے ہمیں انگنت بے شمار انعامات اور احسانات سے نوازا. سب سے عظیم نعمت رب کریم نے یہ عطا فرمائی کہ ہمیں مسلمان بنا. آج بھی ہماری یہ ملاقات، یہ نسبت اور یہ تعلق اور یہ اجتماع اور یہ مجلس، اس کی بنیاد فقط اور فقط اسلام ہے. میرے استاد گرامی، میرے شیخ طریقت، عالم ربانی عارف باللہ حضرت مفتی صاحب کی معیت میں گجرات سے قافلہ جو انڈمان کے جزائر میں پہنچا، جن کی نسبت فقط یہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے بھائیوں کے درمیان اسلامی اور ایمانی ماحول کو کس طریقے سے بنایا جائے، اس کی فکر کیسے پیدا کی جائے. یہ ہمارے جزائر وہ جزائر ہیں، کسی زمانے میں ان کو کالا پانی سے جانا جاتا تھا. ہمارے اکابرین اور مشائخ حضرت مفتی عنایت احمد کافوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اکابرین اور مشائخ ان جزائر میں آئے. وہ بھی فقط اسی نسبت سے تشریف لائے تھے کہ وہ باطل طاقتوں کے سامنے انہوں نے حق کو جب پیش کیا تو اس وقت ان کو گرفتار کر کے ان جزائر کے اندر بھیجا گیا. جب اللہ کا کوئی نیک بندہ کسی جگہ پہنچ جاتا ہے، اس کے انفاس قدسیہ کی برکت سے، اس کے قیام کے ذریعے سے، اس کے بود و باش کے ذریعے سے، اس کے وہاں کے رہن سہن کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی فضائیں ایمانی اور وہاں کا ماحول اسلامی ہو جاتا ہے. ہم لوگ جس خطے سے آ رہے ہیں وہاں یہی کہا جاتا ہے، جہاں مکاتب اور مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، کہ
کہ قرن اول ہی میں اسلام ان علاقوں کے اندر آیا، آج بھی وہ برکات ہم محسوس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مساجد آباد، مدارس، علماء سے محبتیں، یہ سب ان انفاس قدسیہ کی برکتیں۔ اہل اللہ جو یہاں آئے جگہ اسلام کی نسبت پر آئے، ایمان کی نسبت پر آئے، پھر اللہ کو ممکن ہے وہی دن آباد کرنا منظور، اس لیے کہ اللہ کی رحمتوں سے ہم مایوس نہیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ہمیں امیدوار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں اللہ تعالیٰ علماء ربانی پیدا ہو۔ اللہ کی ذات سے تو کوئی بعید نہیں، شرط ہے فقط طلب، کہ آدمی اپنی طلب کا اظہار کس طرح کرے، آدمی اپنے تعلق کا اظہار کس طریقے سے کر رہا ہے۔ جس طرح مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آدمی دنیا سے جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میرے کاروبار کا کوئی وارث پیدا ہو جائے، میرے کھیتی باڑی کا کوئی آدمی ذمہ دار پیدا ہو جائے۔ آدمی کوشش کرتا ہے اس بات کی کہ میری تجارت کا کوئی نائب مقرر ہو جائے، اور تجارت کے لیے، کاشتکاری کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اگر کسی قائم مقام کی ضرورت ہے تو جو عظیم دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا اس کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کو ہماری نسلوں میں باقی رکھنے کے لیے کوئی اجتماعی فکریں جب تک وجود میں نہیں آئے گی اس وقت تک ہم اپنے اس ماحول کو اسلامی بنانے میں کامیاب ہیں۔ اسی کو قرآن مجید کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ڈائریکٹ سے کہہ دیا واہلیکم نارا، نارا جہنم بھی نہیں فرمایا، گویا پورے واقعے کا استحضار کرایا کہ وہ آگ سامنے جل رہی، آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، آپ اس آگ کو، اور آج تو ان چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے کہ وہ اولادیں جو نعمت جس کو اسلام نے کہا، وہ بیٹیاں جس کو اسلام نے رحمت کہا، آج وہی نعمتیں اور وہی رحمتیں ہماری صحیح تربیت اور ہماری صحیح تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہی ہمارے لیے زحمت اور وہی ہمارے لیے عذاب بنی۔ 70 سالہ دنیاوی زندگی کا ایک فارمولا اور ایک پلاننگ تیار کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم پڑھائیں، ان کو ہم دنیاوی ڈگریاں کو حاصل کرائیں۔ بے شک اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے، اسلام یہ کہتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا یہ تو آخرت کی کھیتی ہے، دنیا یہ تو وسیلہ ہے آخرت تک پہنچنے کے لیے۔ اسلام ان چیزوں کو برا نہیں کہتا، لیکن ہر چیز کی فرق مراتب ہے۔ ایک چیز تو جس کو بہت اہمیت دینی چاہیے، جس چیز کو بہت ہی زیادہ جس کا استحضار ہونا چاہیے، یہ ٹوپی آدمی کے سر پر 4 روپے کی ہے اور جوتا پاؤں میں 200 روپے کا ہے۔ آدمی کبھی اس کی ترتیب بدلتا نہیں ہے کہ 4 آنے کی ٹوپی ہے تو اس کو پاؤں میں پہنو، اور 200 روپے کا جوتا ہے تو اس کو سر پر چڑھا دو۔ ہر چیز کا اپنا ایک مقام، ایک معیار، اس کا ایک مرتبہ ہے۔ جب تک تو ٹوپی تو سر ہی میں پہنی جائے گی اور جوتا پاؤں ہی میں پہنا جائے گا۔ دنیا کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا،
دنیاوی علم کے حاصل کرنے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، جو ہمارے سکون کا ذریعہ ہے، جو ہماری عافیت کا ذریعہ ہے، جو ہماری دین اور دنیا کی ترقی کا ذریعہ ہے، جن لوگوں نے دین اور دنیا میں اپنی اولادوں کی تربیتیں کی، اپنی اولادوں کو علماء کے ذریعے سے اور اکابرین اور مشائخ کے پاس لے جا کر دعائیں کرائی اور ان کا ہاتھ جو ہے اکابرین کا ان کے سر پر رکھوائے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی نسلوں میں علماء ربانی پیدا کر دین کے ساتھ جتنا اہتمام، جتنا تعلق ہوگا، دین کو جتنا مقصد بنایا جائے، ظاہر دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی نعمت آپ حضرات کو یہ عطا فرمائی، ہر طرح کے جھمیلوں سے پاک، ورنہ دنیا میں کتنے فتنے ہیں اور یہاں تو آپ باہر نکلتے ہیں۔ حضرت اقدس فرما رہے تھے کہ سمندری نعمتوں میں جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوقیں پیدا فرمائی، جب ہم نباتات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوقات اور اللہ نے کس طرح اللہ کی خالقیت کو جب دیکھتے ہیں آپ کے سامنے قدرت کے مناظر، یہی تو وہ قدرت کے مناظر ہیں جس کے ذریعے سے خالق کے اوپر ایمان، خالق کی خالقیت کے اوپر ایمان، اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت جس علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے وہ وہی علم ہے جس کو دین کا علم کہا جاتا ہے، جس سے آدمی اللہ کو پہچانتا ہے۔ یہ ضرورت ہے اس بات کہ یہاں الحمدللہ جہاں ہر طرح کی محنتیں کی جا رہی ہیں اور باطل کی پوری پلاننگ کے ساتھ اسکیم اس سے بھی لچائی ہوئی ہے، ان جزائر کے اندر جو لوگ آئے چونکہ پوری اسلیٹ ان کے سامنے تھی، انہوں نے آ کر جب عیسائیت کو اپنا موضوع بنایا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائیت ہے جنہوں نے جو موضوع بنایا، اب اگر اسی طرح کا موضوع اہل اسلام بھی اگر اس زمین کے اوپر بناتے، ظاہر یہ کہ اسلام بھی ان جزائر کے اندر پھیلتا چلا جاتا ہے، لیکن دیر آئے درست آئے، اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہم نہیں، اللہ تعالیٰ کے کام ہم سے لینا چاہتے ہیں، ہماری نسلوں سے لینا چاہتے ہیں، ہماری اولادوں سے لینا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں سے لینا چاہتے ہیں، ہمارے مشائخ اور علماء سے لینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی اسباب پیدا کر۔ اللہ کا ایک بندہ جب دور و دراز جا کر جب بیٹھ جاتا ہے کسی بھی جگہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کام کرتے ہیں، آج وہ مکہ کی زمین آباد ہو، ابراہیم علیہ السلام کی راہ میں جا کر، یونس علیہ السلام نینوا اور مسلم کے اندر جا کر بیٹھے، یہی وہ حضرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کام لیا ہے، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں کی طلب اور وہاں ان کی کوششیں اور ان کی محبتیں اور ان کے پیار کے ذریعے سے کہ وہ کام کرنے والوں کے لیے وہ رکاوٹیں ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم بہت زیادہ ضرورت ہے، چاروں طرف اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں، ان کو بے دین بنائے، ان کو دہریے بنائے، ہر طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی پلاننگ لوگ کوششیں یہ ہماری اسکولوں کے اندر کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہی بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو کہتے تمہارے ماں باپ کس سے مانگتے ہیں؟ تو کہا ہمارے ماں باپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ کہا تم بھی مانگو اللہ سے، تمہارا اللہ تم کو چاکلیٹ دیتا ہے یا نہیں؟ اور اس کو کہا جاتا ہے مانگو، اور وہ مانگتا ہے بیچارہ چھوٹا معصوم بچہ، اس کو کیا معلوم
کہ اللہ کے ماننے کا مطلب کیا اور اللہ کے دینے کا مطلب کیا. پھر کہتے ہیں دیکھو تم میری سے مانگو، تم عیسیٰ سے مانگو، ہمارے نہیں، ہمارے عیسیٰ سے مانگو. ہم کو کیا مانگو؟ یہ عیسیٰ بھی ہمارے، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر. اور وہیں پر انہیں اسکولوں میں اوپر سے چاکلیٹ پھینکی جاتی ہے کہ دیکھو تم نے میری سے مانگا، تم نے عیسیٰ سے مانگا علیہ السلام تو تم کو تمہاری چاکلیٹ مل گئی، لیکن جب تم نے خدا سے مانگا تو تمہیں نہیں ملی. جب اس طرح کی تربیتیں کی جا رہی، جب اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اور ہمیں بھی اس بات کی فرصت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، خود اپنی بھی تربیت کریں علماء سے، مشائخ سے، اور خود اپنی بھی فکر کریں. اس لیے کہ قرآن مجید پہلے تو ہمیں مخاطب کیا تم اپنے آپ اور اپنے اہل کو جہنم. تو ضرورت ہے بزرگان محترم اس بات کی کہ ہم اس کو اپنا موضوع بنائیں، ہم اس کو اپنا مقصد بنائیں، اور مقصد بناتے ہوئے ہمارے لیے بہت زیادہ جب کوئی بھی آدمی کسی چیز کو موضوع بناتا ہے، اپنی تجارت کو موضوع بناتا ہے، اپنی کاشت کو موضوع بناتا ہے، اپنی ملازمت کو جب وہ موضوع بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتے ہیں، کامیابی عطا فرماتے ہیں. لیکن ضرورت ہے ہر چیز میں اخلاص، للہیت کی، اللہ کی رضا کی جب ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اخلاص اور یہ للہیت پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس دین ہو، اہل دین سے ہمارے تعلقات، محبت ہو، اہل اللہ سے ہمارے تعلقات. اسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ، کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوٹا. ہم دیکھتے ہیں جسمانی ڈاکٹروں کے یہاں جب ہارٹ کام نہیں کرتا، جب ہارٹ تک بلڈ کا سرکولیشن نہیں ہوتا، وہ پوری کوشش کرتے ہیں ہارٹ کو درست کرنے کہ اگر ہارٹ کی اصلاح ہو جائے تو دماغ تک خون پہنچے گا، جگر تک خون پہنچے گا، باقی اعضاء تک ان کی بھی درستگی ہوگی. اور جب ہارٹ کمزور ہو جاتا، وہ ہارٹ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا تھا اس لیے کہ وہ ہماری نگرانی کرے، لیکن آج 24 گھنٹے ہم نے ماحول کو ایسا بگاڑ دیا اور ان صحتوں کو کہ ہمیں خود اس ہارٹ کی نگرانی کرنی، وقت پر دوا کھانا، وقت پر جانچ کرانا، وقت پر معائنہ کرنا. اسی طرح جسمانی ڈاکٹروں کے یہاں جیسے ہارٹ کی جو روحانی شفا کھانے، روحانی دوا کھانے، وہاں کی ہارٹ کی بڑی ہے. جیسے جسم کو بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، روح کو بھی بہت سی بیماری پیدا ہوتی ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کی صورت ہے، نماز کی شکل ہے، لیکن نماز کی حقیقت ہے. نماز دوسروں کو دکھلانے کے لیے پڑھتا ہے، نماز ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے. آدمی اسی طریقے سے پراؤڈ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ تمام بیماریاں وہ روحانی. اس کے لیے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دی کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اس اصلاح کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں. پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں ہمیں عطا کی. اللہ کی کتاب بھی عطا کی تاکہ ہم علم حاصل کریں
اور اللہ والے بھی عطا کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. آپ ان کے آخری پیغمبر تھے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے امت میں وہ افراد پیدا کیے جنہوں نے امت کی اصلاح فرمائی، امت کی طرف توجہ فرمائی، امت کی بے حالی پر انہوں نے اس پیرانہ سالی میں حضرت اقدس کو کون سی چیز یاد نہیں آئی؟ کیا چیز ہے وہ؟ کون سا فکر ہے وہ؟ کون سا درد ہے وہ؟ کون سا کوڑا ہے؟ ظاہر ہے وہ یہی ہے، ورنہ کون سی یہاں تجارت کرنا، کون سا یہاں مال سپلائی کرنا. اللہ پاک نے وہ مقبولیت عالم اسلام اور ہندوستان میں عطا فرمائی کہ لوگوں کو بات کرنے کے لیے وقت کے لیے وقت معلوم کرنا پڑتا ہے اور وقت کی گنجائش نہیں. 3 4 دن آپ کے جزائر انڈمان کو مقصد بنا کر حضرت والا تشریف لے آئے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، نعمت غیر مقررہ. تو یہ اہل اللہ جب نظر پڑ جایا کرتے، اہل اللہ کی جب صحبتیں ملتی، اہل اللہ جہاں بیٹھ جایا کرتے، وہ جگہیں جو ویران ہوتی ہے وہ آباد ہو جایا کرتی. لیکن شرط یہ ہے کہ اس زمین کے اندر بھی وہ تری ہو، اس زمین کے اندر بھی وہ نمی ہو. اگر زمین کے اندر اثر قبول کرنے کا اگر ذریعہ نہیں ہے تو زمین اگر سخت ہے، وہ زمین پہ اگر رویدگی نہیں ہے، بالندگی نہیں ہے، اس کے اندر اگنے کی صلاحیت نہیں. یہاں پر الحمدللہ ایئرپورٹ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، سینکڑوں کا مجمع ایئرپورٹ. الحمدللہ جہاں جہاں ہم جو ہے اپنی گاڑی کو وہ لانچ کر رہے تھے وہاں الحمدللہ 50 آدمی موجود ہے. اور آج بھی دور و دراز سے کوئی 300 کلومیٹر سے آ رہا ہے. جیسا کہ ہمارے مفتی شیخ الدین صاحب نے بتایا، یہ بہت بڑی بات ہے جس سے بڑی نیکسانی لی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں جو یہ طلب پیدا ہوئی اس طلب میں اور برکت پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں استقامت پیدا. یہ فکر، یہ درد، یہ قرآن، اللہ سے یہ تعلق اور یہ معیت اور یہ محبت اللہ، محبت اللہ کے ساتھ کی محبت، یہ چیزیں جب تک پیدا نہیں ہوتی آپ یقین مانیے اللہ کی طرف سے جن رحمتوں کا فیضان ہو جانا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اپنی طلب کا بھی ہم اپنی اولادوں کو علم دین حاصل کرائیں، ہم اپنی اولادوں کی فکریں پیدا کریں، ہم اپنی اولادوں کے لیے کوشش کریں کہ ان کو علم دین ان کو حاصل کریں. حضرت کے ذہن میں خاکہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جزیرہ انڈمان جو مرکزی مقام ہے وہاں پر باقاعدہ طلبا پڑھیں، دارالاقامہ ہو، وہاں پر باقاعدہ بچوں کے حصہ اور دینی تعلیم کا نظم ہو. یہ ایک فکر ہے حضرت کے. اس موقع کو ہم غنیمت جب سمجھیں تو ظاہر ہے لوگ تو حضرت سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری سرپرستی قبول فرمائیں، ہمارے ادارے کی سرپرستی قبول فرمائیں. اور حضرت خود تشریف لا رہے ہیں اور آپ کو توجہ دلا رہے ہیں اور یہ کہ بھائی آپ اپنی اولادوں کو علم دین کی طرف متوجہ کریں، یہ آپ سے تعلق ہے. یہی ہے اللہ کا مخلصین کا طریقہ کار ہوتا ہے. جہاں ضرورت ہے جیسے بادل ہوتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی وہاں جا کے وہ برستا ہے اور پھر وہاں پر یہ ہدایت قائم ہے. اس لیے مجھے میرے لیے تو یہ باتیں چند باتیں کہنا بھی حضرت کے سامنے مجھے تو یاد نہیں پڑتا. میرے استاد ہیں کہ آپ کی موجودگی میں نے کبھی کوئی بات کی، لیکن اس کے باوجود یہ باتیں حضرت کے حکم سے میں نے کہی.
اور یہ باتیں اس لیے بھی کہی کہ اب حضرت کی ملفوظات ہمارے سامنے ہوں گے، حضرت ہمیں توجہ دلائیں گے اصل چیز جو مجھے کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں، دین سے تعلق پیدا نہیں کریں، اللہ سے ہماری نسبت پیدا نہیں، اہل اللہ سے ہمارا تعلق، علماء دین اور دینداروں سے ہماری محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارے اخلاق اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ نرم نرم گفتگو کرنی، اصل یہی ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ان کاموں کے لیے دو ہی بنیاد ہیں، ایک کا نام ہے اخلاص اور دوسرے کا نام ہے توکل۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور ہر کام اللہ کے بھروسے، یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو کرنے والی ذات تو اللہ، اللہ ہمیں تو ذریعہ بناؤ، ہماری کیا سزا ہے، ہمارے اندر کیا استعداد، یہ سب کام تو اللہ لے رہے ہیں، مدرسوں کا کام اللہ لے رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام اللہ لے رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے ہمارا انتخاب ہے۔ اللہ توفیق دیتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو ہم تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کی ضرورت ہے اس بات کہ ہم پوری فضاؤں میں دین آ جائے، بنیادی طور پر دین ہے، مساجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے اس بات کہ وہاں صحیح نمازیں ہو، صحیح قرآن پڑھا جائے، ہماری بنیاد مضبوط، یہ ہم نے مسجد کا یہ مقام بنایا، ظاہر ہے اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ ہم کو نظر نہیں ہے، لیکن اگر وہ بنیاد مضبوط نہ ہو تو یہ عمارت کھڑی نہیں، اگرچہ اس بنیاد کے پڑ جانے کے بعد وہ بنیاد ہمیں اب نظر نہ آئے۔ اب یہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں وہ جب تک ہمارے مکاتب کا، ہمارے مدارس کا نظام تعلیم درست نہ ہو، مضبوط نہ ہو، اس وقت تک ہمارے معاشرے میں دین ہے اور دین کے ایک شعبے سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ نیک کام جو ہوتے ہیں ان میں مخالفت نہیں ہو، ان میں تعاون، مخالفت تو وہاں ہوتی جہاں کوئی بے دین کا کام ہوتا ہو، یہاں تو ہمیں دین کے کام، تبلیغ بھی ہماری، خانقاہ بھی ہماری، دعوت بھی ہماری، تدریس بھی ہماری، مدرسہ بھی ہمارا، ہر کام ہمارے، فرض اتنا ہی، ناک اپنا کام کر رہا ہے، کان اپنا کام کر رہا ہے، آنکھ اپنا کام کر رہی ہے، آنکھ کی بھی ضرورت ہے اور کان کی بھی ضرورت ہے اور ناک کی بھی ضرورت ہے، تمام چیزوں کی ضرورت ہے، بغیر اس کے ہم کوئی کام کو صحیح معنی میں نہیں کر سکتے۔ ان کے تمام شعبوں ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ ہمارے بارے میں یہ ٹائٹل نہ لگ جانا چاہیے کہ ہم جو ہے فقط مدرسے والے ہیں، ہم فقط جو ہے تبلیغ والے ہیں، نہیں، جو تبلیغ والے ہیں وہ مدرسے والے ہیں، جو مدرسے والے ہیں وہ تبلیغ والے ہیں، وہ تو فقط سہولت کے لیے اور انتظام کے لیے ایک تقسیم کام ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ یہ فضائیں اخلاص کے للہیت کے ساتھ ہم جب پیدا کریں گے اور اپنے اندر امت کا درد اور بلند ہوگا تو پھر امت کی صحیح رہنمائی کرنے کی فکر ہمیں پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، تو اصل میں درد دل ہونا ضروری، فکر ہونا ضروری، اور آدمی کو اپنی اولاد کی فکر ہو، امت کی اولاد کی فکر، اور جب یہ فکر پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
इंतजामात खुद बहुत मुहैया। हमारे इलाकों में जब हम कोई आता है और कहता है कि कादियानियत फैल रही है, कोई कहता है बरेलियत फैल रही है, कोई आकर कहता है यहाँ पूरा मौजूदियत फैल रही है, मैंने कहा कुछ फैलता नहीं है। हम हक की मेहनत को छोड़ देते हैं तो फिर दूसरी मेहनतें चूंकि अपनी मेहनत करती है तो वो पनपती है। हम अपनी जगह पर अपनी मेहनत, कुरान वाली मेहनत, हक वाली मेहनत जब हम करेंगे, जाहिर है बातिल को हिम्मत नहीं होगी कि हमारे यहाँ आकर वो अपना कदम जम दाखिल होने की हिम्मत नहीं। लायाती बात मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिहि तनज़ील मिन हकीम। वो तो हक की मेहनत छूट जाती है तो फिर बातिल पनपने लगता है। इसके भी अल्लाह ने बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे सरपरस्त का काम, बड़े अच्छे आपको और हम सबको शेख तरीक़त का काम। हमें ज़रूरत है कि हम बार बार हज़रत वाला से दरख्वास्त भी करें कि हज़रत वाला का साल में 7 मरतबा सफ़र हो जाए और साथ ही आप लोग भी अपनी तलब का इजहार करें। हज़रत वाला का रमज़ान मुबारक वहाँ खानकाही निज़ाम और क़याम पूरी उम्मत शायद होता है, बड़ा निज़ाम होता है। जाहिर एक डॉक्टर के यहाँ हम अपनी बीमारियों की तशख़ीस के लिए जाए और कहते मुझे ये बीमारी है, तो मेरे अंदर तकब्बुर है, मेरे अंदर हसद है, मेरे अंदर कीना है, मुझे ज़रूरत है अपनी बीमारियों की इलाज कराने। और आदमी जब पहले अपनी इस्लाह करेगा तो फिर उसके लिए गुंजाइश है कि दूसरों की इस्लाह की। पहले तो आदमी खुद अपने अंदर देखना चाहिए। यही चंद मोटी मोटी बातें मैंने आप हज़रात के साथ थकन और इंतशार ज़हनी के साथ और तशवीश ज़हनी के साथ कि हज़रत वाला की तशरीफ करना और उसके अदब और गुस्ताखी के अंदेशे के साथ आपके सामने आऊँ की और मैं तो मुबारकबादी पेश कर अल्लाह ताला आपको इतना अजीम सरपरस्त का काम करवाया और इतना अजीम काम आपके इलाके में और आपके जजीरे जमान में शुरू हो रहा है। ये उन कुदूसी सिपाह जो है हमारे अकादमीन और मशाइख अल्फाज कुदसिया की बरकत है कि जो यहाँ एक बातिल ताकतों के जो है मज़लूमियत की वजह से हमारी इलाके में तशरीफ़ लाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक मरतबा उन सांसों की जो बरकतें थी वो ठाठे मार रही, जैसा कि ये समंदर ठाठे मार रहा है। और हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम इससे फायदा उठाएं, अपनी औलादों की तरबियत की फिक्र करें, अपनी तरबियत की फिक्र करें, अपनी जिंदगी के तमाम शोबों में दीन को जिंदा करने की कोशिश करनी चाहिए। दीन नाम फकत इबादत का नहीं, दीन नाम मुआशरत का है, दीन नाम मामलात का है, दीन नाम अखलाक का है, दीन नाम मईशत का है। तमाम शौक़ाए जिंदगी में जब दीन जिंदा होगा तो हम अपने पड़ोसी को, अपने बिरादरान वतन को सब तक हम ये बात पहुँचाएंगे कि हम इतने अजीम दीन अल्लाह पाक ने दिया था। और अगर हम लोगों से ये कहते रहे हमारे पास बड़ा मुकम्मल दीन है, बड़ा प्यारा दीन है, और कोई आपसे ये पूछते रहे कि अच्छा वो आपका जाने और मुकम्मल दीन जो है उसका कोई सैंपल पेश कीजिए, उसका कोई नमूना पेश कीजिए, तो ये हम अपराधी और इंसानी और मासूम और हिंस की शक्ल में कोई फर्क नहीं पेश कर पाएंगे। हम ये कहेंगे कि मैंने जो खुफिया और मैंने जो महासिन पेश किए हैं वो किताबों में मौजूद, किताबों में मौजूद है। ये दीन की दावत नहीं दे पाए। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि मैंने कोई कैथलो, कोई घड़ी की दुकान खोली और कपड़े की, और कोई आदमी घड़ा जब घड़ी लेने आया या कपड़ा लेने आया तो मैंने कैथलो की खाना
اور کوئی گھڑی میرے پاس تھی، کوئی کپڑا میرے پاس تھا. اب وہ آدمی کہے میں نے تو سنا تھا کہ آپ نے گھڑی کی دکان کی اور یہ تو آپ کیٹلوگ دکھا ہے، تو کہیں گے جی ہاں آپ بتائیے پہلے یہ جو شکلیں ہیں ان میں سے کوئی متعین کیجیے. تو میں قرآن مجید کے حوالے سے فقط کیٹلوگ دکھاتا ہوں، میرے پاس نمونے نہیں. دین کو زندہ کرنے کے لیے نمونے پیدا اور وہ نمونے کی ابتدا خود میری بات سے پہلے. جب تک آدمی اپنی اصلاح میں دوسروں کے لیے دائی نہیں ہے، دوسروں کے لیے توجہ دلانے والا نہیں، عمل کی ایک کشش ہو، عمل کے اندر ایک دعوت ہے، عمل کے اندر ایک فکر ہوتا، اس لیے بہت زیادہ ضروری آپ کے لیے بہت اچھا میدان، اور اس میدان کے اندر بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم پر ہمیں اپنے دین کا، اپنے اخلاق سے، اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے، اپنے رہن سہن، اپنے تمدن سے، اپنی جو ہے اپنی سنسکرتی کے ذریعے ہمیں اپنے دین کا تعارف کرانا. اس کے لیے اللہ پاک ہمیں ذرائع عطا، مواقع عطا. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کے اس سفر کو قبول فرمائیں. اور پورے قافلے میں بڑے بڑے تاجر لوگ موجود ہیں، حاجی ناصر دادا صاحب، حاجی اسماعیل صاحب، حاجی اختر صاحب، اور بھی ہمارے توفقات یہ حضرات موجود ہیں. اپنا لمبا چوڑا کاروبار فقط دین کی نسبت ہے آپ حضرات کے پاس ہیں. ان کو یہاں سے اپنا مارکیٹ نہیں چلانا. ان کی ایک ہی نیت ہے کہ اگر ہمارا یہ سفر کامیاب ہو گیا تو آخرت میں ہمارا مارکیٹ چل گیا، آخرت میں اللہ پاک ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا. تو آخرت میں بدلے کے لیے یہ حضرات آپ کے پاس آئے ہیں، اور اصل تو اللہ کی رضا ان کے پیش نظر ہے. ہمیں اور آپ کو جب اتنے بڑے تاجر اپنی قربانی پیش کر کے یہاں آئے تو ہمیں اپنی طلب اور اپنی توجہ اور اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے، اور وہ اظہار یہی کہ جس مقصد کے لیے ان حضرات کا آنا ہو تاکہ ہمارے تعلق ماندار پیدا ہو، نسبت پیدا ہو، ہم اپنی اولادوں سے دین کی طرف متوجہ کریں. یہ مقصد ہے. ان مقصد میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ حضرت کی جو سرپرستی ہمیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ حضرت کی سرپرستی جو ہے اس میں برکت عطا فرماتے ہوئے فرمائیں، اور آپ کے سایہ آپ کے سب کتابیں ہم لوگوں پر آخر میں یہ گستاخی کے ساتھ پھر اور اعتدال کے ساتھ حضرت والا کی خدمت میں پیش بات درخواست